جب کوئی انسان اپنی زندگی میں برے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو میرا رب اسے عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یوں تو اللہ کے ہر ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور آیتیں اور صورتیں بتائی ہیں کہ جن کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے کہ جس کا بہت زیادہ بلند اور برتر مقام ہے۔ اس مقام و مرتبہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز، محترم اور مقرب اور نیک انسان بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ناظرین کرام، ببرکت اسلامی مہینے کے ببرکت ایام چل رہے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان ان ایام کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو، اور اس کی قسمت چاند جیسی روشن ہو اور سورج جیسی تابناک ہو۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے اسے ترقی مل جائے، اور جس کو چاہے یہ انسان اپنا بنا لے۔ جو چیز اسے پسند ہو وہ اس کی ہو جائے، اور تمام لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ یقیناً یہ سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پوری نہ کرنا چاہتا تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی اللہ رد نہیں کرتا، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیشگی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ و ایام عطا فرمائے ہیں کہ مانگ بندے، جتنا مانگنا ہے مانگ، تیری ہمت ہے تو مانگی جا، اور پھر اللہ تجھے تیری خواہشات سے بھی بڑھ کر عطا کر دے گا۔ ناظرین اکرام، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ شامل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ کا ذکر، خشکی ہو یا سمندر، آب ہوا میں ہو یا زمین پر، پہاڑوں میں ہو یا خشک سالی پر، کسی جگہ پر بھی ہو، آپ مسافر ہوں، بیمار ہوں، تندرست ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں ہوں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اور آپ کی حالت ایسی ہو کہ جب آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کا دل اللہ کے ذکر سے منور ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قرآن کی ایسی شاندار آیت پیش کریں گے کہ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوقات میں معزز، محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بڑے بڑے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں ہے، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں اڑا دو یا انہیں مار دو یا وہ تمہیں شہید کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، جی ہاں ضرور، ارشاد فرمائیے۔ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اس نے عرض کی کہ روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے، یعنی کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنے والے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفظ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، تنہائی ہو یا وہ لوگوں میں ہو، اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی، کیونکہ وہ مجلس انسانوں کی نہیں بلکہ شیطانوں کی ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم آپ کو ان میں سے 10 برکات ملاحظہ فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 4، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ نمبر 5، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 6، کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے ایمان ہے۔ نمبر 7، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ کا درجہ نصیب ہوگا۔ نمبر 8، سکونیت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے۔ نمبر 9، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر مصیبت میں بچا لیتا ہے، اور شیطان جو اپنے ہیلے حربے استعمال کر کے آپ کو ورگلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کو شیطان کے ایسے ہیلے اور حربوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کا اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ جو بھی میرا ذکر کرے گا میں اس کا خود حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ آیت اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا بیان کرتی ہے
اور اس کی تلاوت کرنے والا ایک عظیم ثواب حاصل کرتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ باطن مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث آئی ہے جو اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورہ حدید کی اس آیت کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 1000 آیات پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کی تلاوت پر ملتا ہے، جو اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے۔ اس آیت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ اور اتنا بڑا ہے کہ اسے ہزاروں آیات کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت دے اور اپنے اولیاء کرام کی عزت و تکریم کرنے اور اولیاء کرام کے سائے کے نیچے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس اسلامک ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔